میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ تو خیر ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلے کی ابتدا میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کی فضیلت آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے چند آیات قرآنیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور حدیث کی اہمیت کے حوالے سے سنی۔ آج کے سلسلے میں حدیث کی اہمیت، افادیت اور اس کی عظمت، اس پر ایک دو آیات قرآنیہ آپ کی خدمت میں مزید عرض کر کے کچھ عقلی حوالے سے باتیں آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ عقل سلیم یہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مرد یا عورت کو یہ گنجائش نہیں کہ اللہ و رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے وہ ضرور کھلا ہوا گمراہ ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جب کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو مومن مرد اور مومن عورتیں ان کو اپنی ذات پر ذرہ برابر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر سر تسلیم خم کر دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلم صرف اسی لفظ پر غور کر لیا جائے نا تو مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سر تسلیم خم کرنے والا ہو۔ کسی بھی معاملے میں جب اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو ایمان والوں کو اپنی ذات پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 115، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر ببانگ دہل عذاب کا ارشاد فرما رہی ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کے بعد کہ حق کا راستہ واضح ہو چکا، جو بھی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کے راستہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو آیات مبارکہ آج کے سلسلے کی ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد ہم کچھ عقلی دلائل کی طرف بڑھیں گے۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی ذات پر بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، جو کہہ دیا گیا سر تسلیم خم۔ اور دوسری آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔ حق واضح ہو چکا، بات سیدھی سیدھی ہو چکی، جب سب کچھ تمہارے سامنے آ چکا تو اب میرے نبی کی مخالفت کیسے کرو گے؟ اب ان کے طریقے سے روگردانی کیسے کرو گے؟ مختصر یہ کہ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد لائق صد احترام اور واجب التسلیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث، اس پر عمل کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔ آئیے مزید چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو آج ہم کر رہے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ہم کر رہے ہیں، قرآن اس کا بیان نہیں کرتا۔ پنجگانہ نماز ادا کی جاتی ہے، پنجگانہ نماز کی ادائیگی سے پہلے ہوتی ہے اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر مسجد کے مینارے سے آواز بلند ہوتی ہے، ہر جگہ پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ اذان قرآن میں تو کہیں موجود نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں اذان کا ذکر نہیں ہے۔ نماز پنجگانہ کے لیے اذان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے شروع ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک عرب و عجم، شرق و غرب، جس طرف آپ چلے جائیں نا، اذان جاری ہے، دی جا رہی ہے۔ یہ اذان قرآن نے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے دی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کی ولادت کے بعد کیا کریں گے؟ کتنی ہی چیزیں اس طرح کی جاتی ہیں جن کا قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دنیا میں آتے ہی جو کام کیے جا رہے ہیں نا، بال مونڈے جائیں گے، غسل دیا جائے گا، ختنہ کیا جائے گا، نام رکھا جائے گا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ جو ہمارے پیارے آقا کی پیاری باتیں تھیں ان پر عمل کرتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ آتے ہی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے محتاج ہوئے، دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے جانے کے بعد غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ، قرآن پاک کی آیات طیبات پڑھی ہے اور قرآن پاک کی آیات طیبات سے ان ساری چیزوں کا بیان نکالی ہے۔ نماز جنازہ کا کہیں قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں اس طرح کی جن کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جنازے کے تعلق سے ابھی جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ اسی پر غور فرما لیجئے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں، جبکہ نماز جنازہ یہ فرض رکھا گیا۔ بستی میں سے اگر کوئی ایک بھی اس کو ادا نہ کرے تو ساری بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ اس فرضیت کا بیان پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرمان اس سے ملے گا۔ اسی طرح دیکھتے چلے جائیے، بہت ساری چیزیں آپ کو اس طرح کی نظر آئیں گی کہ جن کا قرآن نے کوئی ذکر نہیں فرمایا، یا قرآن نے ذکر تو کیا لیکن اجمال کے ساتھ، قرآن کے ارشاد میں کچھ ابہام اور حدیث نے آگے اس کی شرح ذکر فرمائی، اس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ اگر ایک بات کی طرف غور کیا جائے تو شاید یہ ایک بات بہت بڑی بات ہے، اور عقل رکھنے والوں کے لیے شاید اس سے بڑی کوئی دلیل کیا بیان کی جائے گی، جن کی زبان پر اس طرح کے جملے آتے ہیں کہ جناب صرف قرآن ہی ہے، حدیث کی حاجت ہی نہیں ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ایسوں سے اگر بات کی جائے کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو صرف قرآن ہے، یہ قرآن واقعی قرآن ہے اور یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، اس پر تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کتاب اللہ ہے، اور یہ ہی قرآن ہے، اس کے بارے میں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ بتانے والی ذات بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو لاکھوں باتیں ارشاد فرمائیں، اپنے صحابہ کو، اہل بیت کو، صحبت اقدس میں آنے والوں کو لاکھوں باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن کچھ باتیں اس طرح کی تھیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل یہ آیات لے کر آئے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں سرکار نے یہ بات نہیں فرمائی، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن کہلایا، اور جن چیزوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی وہ حدیث کہلائی۔ اب ایک ہی منہ سے نکلنے والی دو باتیں ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سید الملائکہ ہیں، وحی پر مامور تھے، اللہ تعالی جل جلالہ کا کلام جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ جبریل لے کر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے رہے، اور جو جبریل لے کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا۔ اب جبریل کیا لے کر آئے، کیا نہیں لے کر آئے، کون سی بات جبریل کی طرف سے آئی، کون سی بات جبریل کی طرف سے نہیں آئی، کون سی قرآن کی آیت آئی، کون سی قرآن کی آیت نہیں ہے، اب اس کا ذکر کرنے والے، اس کا بیان کرنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی، سرکار کی حدیث کی کوئی بھی اہمیت نہیں، تو قرآن کا قرآن ہونا یہ بھی تو اسی بارگاہ سے پتہ چلا۔ یہ بات بتانے والی ذات بھی تو وہی ہے۔ کہ کتنی ہی آیات اس طرح کی ہیں کہ جن کا ذکر ہوا، صحابہ نے سرکار سے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے۔ سرکار نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے جب بات ذکر فرمائی، اب وہ اس کا حصہ نہیں بنایا گیا، وہ حدیثی رہی۔ تو قرآن قرآن ہے، یہ بتانے والی ذات بھی سرکار کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں۔ اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ جدا جدا حصوں میں تو قرآن میں ہے، لیکن ایک جگہ پر پورے کا پورا کلمہ، یہ پورے کا پورا کلمہ بھی قرآن سے نہیں ملے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمات بھی قرآن میں ہیں، محمد الرسول اللہ کے کلمات یہ بھی قرآن میں ہیں، لیکن ایک جگہ پر یہ دونوں جملے ہوں، دونوں کلمات ہوں، ایسا نہیں ہے۔ چار بقیہ ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اقیم الصلاۃ، قرآن نے ارشاد فرمایا صلاۃ قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي یہ بات بھی قرآن نے فرمائی۔ اب صلاۃ کے لفظ کے ساتھ تو قرآن نے ذکر کیا، لیکن صلاۃ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا صلاۃ کا معنی لغت کی مدد سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو مخصوص طریقہ ہے نماز کی ادائیگی کا،
کہ جناب وہ تکبیر پڑھتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ یہاں باندھیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع کیا جائے گا، پھر سجدے کیے جائیں گے. یہ جو طریقہ ہے نماز کا، یہ ساری کی ساری نماز یہ کہاں سے ملی؟ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اب حدیث کو ایک طرف رکھ کے یہ نماز بھی قرآن سے نہیں نکال سکتے. 5 نمازیں پڑھی جائیں گی، فجر کی اتنی رکعتیں، ظہر کی اتنی رکعتیں، عصر کی اتنی رکعتیں، مغرب کی اتنی رکعتیں، عشاء کی اتنی رکعتیں، قرآن نے نہیں ذکر کی. فجر کا وقت اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا. ظہر کا وقت اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا. عصر کا وقت اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا. مغرب عشاء کا وقت اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا. قرآن نے کوئی بیان نہیں کیا. یہ پڑھنا تم پر سنت رکھا گیا، یہ پڑھنا تم پر فرض رکھا گیا، یہ پڑھنا تمہارے لیے واجب رکھا گیا. اس رکعت میں یہاں سے شروع کرو گے، یہاں تک پڑھو گے. اس رکعت کو یہاں سے شروع کرو گے، یہاں تک پڑھو گے. 4 رکعت والے میں 2 کے بعد قضا کرو گے. یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں قرآن میں ذکر نہیں کیے گئے. اب قرآن نے ان چیزوں کا بیان نہیں کیا تو قرآن نے ذکر تو کیا نا، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. اب قرآنی نماز پڑھ کے دکھائیے. قرآن نے صلاۃ کا ذکر کیا، قرآنی نماز کیا ہے؟ صلاۃ قرآن نے ذکر کیا، اس سے مراد کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آنا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی طرف. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں مختلف طرح کی آیات آئیں نا. اسی کو لیجئے، نماز قائم کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین جو قرآن لانے والے ہیں ان سے سوال نہیں کیا کہ جبریل یہ صلاۃ سے مراد کیا ہے. اللہ نے فرمایا صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو. سرکار نے اپنے غلاموں کو جمع کیا، پڑھ کے دکھا دی. جمع کیا، پڑھ کے دکھا دی. اللہ نے اس چیز کا حکم دیا. تو پتہ چلا کہ قرآن نے جو بات اجمال کے ساتھ ذکر فرمائی، حدیث اس کی تفصیل کرتی ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم قرآن نے دیا. زکوٰۃ کس کس کو دی جائے گی اس کا بیان بھی قرآن نے کیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیت کریمہ میں 8 مصارف بیان ہوئے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. زکوٰۃ کب کب دی جائے گی، کتنے مال میں سے دی جائے گی، اور کتنے میں سے کتنی دی جائے گی، کس کس مال میں سے زکوٰۃ ہے. وہ ساری ان چیزوں کی تفصیل جو ہے وہ سمجھنے کے لیے پیارے آقا کے پیاری باتیں، پیارے آقا کے پیارے فرمان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین ارشادات، ان کی طرف آنا پڑے گا. قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری یہ ضروری ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ 2 نور اللہ نے عطا فرمائے، ایک آنکھ کا نور، دوسرا سورج کا نور. آنکھ کا نور ہو، سورج کا نور نہ ہو تو بھی دکھائی کچھ نہیں دیتا، اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو لیکن آنکھ کا نور نہ ہو تو بھی اس کا نور فائدہ نہیں دیتا. تو قرآن نور بصر ہے، اور حدیث یہ آفتاب نبوت سے نکلنے والا وہ نور ہے جو کہ سورج کی طرح اس آنکھ کے نور کے ذریعے روشنی ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بات اگرچہ کسی اور پیرائے میں کی ہے لیکن یہاں بھی اس کو کسی انداز سے ذکر کیا جا سکتا ہے کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے نور سے، قرآن کے نور سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. صرف قرآن فرامین نبوی کے بغیر، ارشادات محمدی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث دونوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم قرآن کے نور سے بھی فیض یاب ہوتے چلے جائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بھی اپنے دل و جان کی تسکین کا سامان کرتے چلے جائیں. آئندہ سلسلے میں اللہ نے چاہا تو ہم کسی نہ کسی حدیث کو موضوع سخن بنائیں گے، اور ایک حدیث پر ہم
کچھ گفتگو کرتے ہوئے اس سے مدنی پھول لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہر سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل نئے سے نئے موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جئیں اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں موت آئے، ہمارا حشر بھی سرکار کے غلاموں میں ہو۔ اللہ با ادب رکھے، بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کے سائے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کی، اس موضوع کے تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ حضور، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو احادیث کی بجائے لغت سے سمجھ لیں گے، یہ کہاں تک درست ہے؟ آیا لغت کے ذریعے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی طرف بڑھنے کی حاجت نہیں۔ ہم حدیث سے نہیں، لغت سے قرآن کو سمجھ لیں گے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ لغت کئی مقامات پر جو لغت دیکھنے والے سمجھنے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ لغت کئی مقامات پر ایک ایک لفظ کے کئی معنی بیان کرتی ہے۔ جس طرح اقیم الصلاۃ، لفظ صلاۃ ذکر فرمایا گیا، تو صلاۃ کا لغت نے کوئی ایک معنی تو نہیں بیان کیا، کئی معنی بیان کیے ہیں۔ تو آپ اس سے کون سا معنی مراد لیں گے؟ اب ہر ایک اپنی فہم، اپنی دانست اور اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق اگر معنی لے اور جس نے جو معنی لیا وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو آپ خود غور فرمائیے کہ دین کا تو حلیہ ہی بگڑ جائے گا۔ صلاۃ کا ایک معنی گھڑ دوڑ لگانا، تو وہ اسی کو نماز سمجھ لے گا، یا اس کے متعدد معنی کیے گئے۔ صلاۃ کا ایک معنی دعا کرنا بھی ہے، وہ اسی کو قرآن سمجھ لے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم لغت سے قرآن کو سمجھ لیں گے، یہ بالکل ایک وہ جو بھی نام سے دیا جائے، یعنی یہ کہنا کہ ہم لغت سے قرآن سمجھ لیں گے، یہ بالکل ایک ناقص سی سوچ ہے جس کے تناظر میں یہ بات سامنے آتی ہے، وگرنہ لغت سے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ حضور، یہ سوچ کہ ہمیں حدیث کی حاجت ہی نہیں، یہ کیوں کر اور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اسباب ذرا یا اس کے علل اور اس کی وجوہات تو مختلف ہو سکتی ہیں اور بہت ساری بھی ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جاہل آدمی جسے آتا جاتا ہی کچھ نہ ہو اور جاہل ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے، ہے جاہل، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جس کو الف بے بھی نہ آتی ہو، اب وہ قرآن کا ترجمہ کرنے کی طرف نکلے، حدیث کا ترجمہ کرنے کی طرف نکلے، یا وہ تھوڑا بہت پڑھ کے اور وہ مزید آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے، جاہل ہونے کے باوجود اس کی جہالت اس کی اپنی نظر میں نہ ہو، ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری، فکر کی بے جا آزادی، یہ بھی ہوتی ہے، جناب کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ہم وہی دین اپنائیں گے جو ہماری عقل مانے گی۔ اب اس بیچارے کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ارشادات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، عقل کے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرنا اور اس سے بھی آگے لے جانے کی سوچ رکھنا، یہ تو کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل اگر یہ کہا جائے کہ صحبت کو ہوتا ہے، کہ ایسوں کی صحبت عموماً اچھی نہیں ہوتی، بری صحبت کی وجہ سے یہ برے عقائد، برے نظریات اور برے اعمال کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھے عقیدے والوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اللہ سے پیار کرنے والے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام رکھنے والے، توحید پر بھی صحیح معنی سے چلنے والے، مقام رسالت کی پاسداری کرنے والے، صحابہ و اہل بیت سے وفاداری کرنے والے، اولیاء کی محبت کو دل میں رکھنے والے، اگر ایسے افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا تو خوش عقیدہ بنے گا۔ امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت آپ بیعت فرماتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو وعدہ لیا جاتا ہے وہ ہے شریعت کی پاسداری کا۔ شریعت کی پاسداری کے بعد دوسرا وعدہ ہے بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا آپ نے وعدہ کیوں لیا؟
اس لیے کہ پتہ ہے کہ بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو ایسوں سے اپنا دامن بچائیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کیجیے۔ یہ گندی سوچ گندی جگہ ہی سے جنم لیا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب رکھے، بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان